علماء کہتے ہیں دل علی ان السحر مادته کفر، اس سے پتہ چلا کہ سحر کی بنیاد کفر پر۔ سحر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پاک کلمات کو ناپاک سیاہی سے لکھ لیتے ہیں۔ ایک ساحر نے مجھے خود کہا ہے کہ 40 دن تک میں نے اپنا پیشاب اور پخانہ ملا کے کھایا ہے، تب جا کر کے جب سر سے انگوٹھے تک پورا جسم پلید ہو گیا ہے تو پھر میں نے تخت بھی بنایا، اس پر دلہن بھی بٹھائی، اس پر دولہا بھی آیا، سامنے دیگ بھی چڑھے ہوئے ہیں، برات بج رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، جو وہ چاہے ایسا ایسا کرنے لوگوں کو نظر آتا۔ ایک سحر ہے بالکلمات، اس کو کہتے ہیں کلمات کے ساتھ خباثت کرنا، غلاظت کرنا، یہ بالاتفاق کفر ہے۔ امام راضی نے تفسیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے سلف کا کہ یہ کفر ہے۔ ایک سحر ہے مشقت، محنت، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی۔ ہاتھ کی صفائی بعض ورد ایسے ہیں کہ ان کے نتیجے میں کچھ خلاف معمول کام ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اسکول میں ایک شخص آتا تھا، محمد حنیف نام تھا اس کا، پشاور سے، ہمارے ہیڈ ماسٹر عبدالحادی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ ایک لڑکے کے اوپر چادر ڈالی، پھر چادر اٹھائی تو دلہن بیٹھی، وہ ہے دلہن ہے، دولہا کدھر ہے؟ تو ایک اور کو کے اوپر چادر ڈالی گئی، اس کو لے آؤ ذرا، اس کو لے آئے تو وہ دولہا بنا ہوا ہے چادر جی۔ پٹھانوں کا یہ طریقہ ایک بڑی چادر یہاں ڈال لیتے ہیں اور ڈھیلا ڈھیلا چلتا ہے۔ ان کے ہاں اس لیے دولہے کا پشتوں میں نام نہیں ہے، کیونکہ دروازہ الگ دمزے کے ناوی کی گنا، پختوں کے الگ نہ ناوی کی ناوی وہی خدا الگ دم نشتہ پختوں دروازہ الگ تسوئی۔ ہندوستانیوں کے ہاں لڑکا بھی سجدہ ہے، اس لیے ان کے ہاں دولہا دلہن دونوں ہے۔ اور عربی میں تو سوال ہی پیدا، وہاں تو عروس، عروس کا اطلاق دونوں پر، جیسے زوج کا اطلاق دونوں پر۔ اچھا جی، پھر وہ لڑکوں سے پوچھتا تھا کہ کیا کھانا ہے، تو وہ کہتے ہیں بریانی اور زردہ، تو کہتے ہیں ہاں شادی ہوئی ہے تو ولیمہ تو ضروری ہے، تو ایسا پیچھے پڑ جاتا تھا، کہتے دیکھ نہیں رکھے ہوئے، دیکھا ہم نے تو دیکھ رکھے ہوئے سر، اور واقعتاً اس میں بریانی آ جاتی۔ تو وہ ایک آواز لگتا تھا کہ ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں، ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں۔ میں نے ایک ماسٹر صاحب کو کہا کہ یہ الفاظ جادو کے ہیں۔ مجھے کہا کیا؟ میں نے کہا یہی الفاظ جادو کے ہیں، آپ کہیں کہ یہ بند کر دیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ یہ الفاظ نہ کہیں تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، ختم۔ ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں ہے، یہ جادو کے الفاظ ہیں، اس کے ذریعے جادو ہوتا ہے، ہاتھ مچ کے بعد۔ استغفر اللہ۔ فقہائے کرام میں سے امام احمد بن حنبل کے ہاں مطلقاً جادوگر واجب القتل ہے، در او لم یضر۔ دیگر ائمہ کے نزدیک اگر وہ قتل کر چکا ہے جادو کے زور سے وہ ثابت ہو گیا تو واجب القتل ہے، ورنہ نہیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں اس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ کفار اور مشرکین کے شر سے مسلمانوں کی عزت و ناموس بچانے کے لیے جادو سیکھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ میں نے اپنے مذہب کی جتنی کتابیں دنیا میں ممکن تھی تلاش کی ہے، مجھے یہ جزیہ نہیں ملا ہے ہمارے مذہب میں۔ قواعد کا تقاضا تو ہے، اصول کا تقاضا ہے، لیکن اس طرح صریح جزیہ کہ کفار اور مشرکین کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بادشاہ کو ایک جادوگر تکڑا رکھنا چاہیے، ہماری فقہ میں مجھے جزیہ نہیں ملا۔ اگر کسی کی نظر سے گزری میں شکر گزار ہوں گا، مجھے اطلاع دے۔ امام راضی نے اس جگہ تفسیر کبیر میں ہمارا مذہب نقل کیا ہے۔ امام راضی مذہب حنفی کا ماہر، سارے مشائخ اور سارے شاگرد ان کے خلاف ہیں،
خدا جانے کس چکر میں شافی ہوا. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کو حنفی مذہب حنبلی مذہب سے زیادہ یاد ہے، اور شیخ علی بن محمد بن دامغانی الحنفی رأس الحنفیہ، ان کے بارے میں ابو اسحاق صاحب مہذب شافی لکھتے ہیں هو اعلم بمذہبنا من سائر الشافیہ، کہ دامغانی حنفی شافی مذہب شوافی سے زیادہ جانتے